کالے بینگن۔ امی جب بھی بینگن بناتی ہمیں نہایت زہر لگتے۔ امی کے لاکھ چاہنے کے باوجود ہماری اس سبزی سے محبت پروان نہ چڑھ سکی۔ مسلمان ویسے بھی گوشت نہایت خشوع و خضوع سے کھاتے ہیں، یہ ہماری روایات کا حصہ ہے، لیکن متناسب غذا کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ سبزی ہو یا دال، بچوں کی اس سے دوستی ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پلاؤ، کباب، کڑاہی اور کڑھی کے لیے اپنا دل بلیاں اچھلتا۔ بس ان کا ذکر ہونے کی دیر تھی اور ہم باورچی خانے کے چکر لگاتے نہیں تھکتے تھے۔ ہمیں تب تک چین نہ آتا جب تک یہ چیزیں ہمارے پیٹ میں نہ چلی جاتیں۔ پکوڑوں کی خوشبو کے ساتھ ہی ہمیں اماں پہ پیار آنا شروع ہو جاتا، اور جب تک گھر کا ہر فرد 2-3 پکوڑے اینٹ نہ لیتا اور اماں کی طرف سے خطرے کا الارم بجنا شروع نہ ہو جاتا، تب تک باورچی خانے کا دھیان نہ ہٹتا تھا۔ گاجر کا حلوہ ہوتا تو گاجروں کے چھیلنے سے لے کر کدو کش کرنے کے تمام مراحل میں اماں کا ہاتھ محض اس لیے بٹاتے کہ آخر میں مزے کا حلوہ کھانے کو ملے گا۔ کھیر بھی ہماری من پسند تھی، کیونکہ میٹھے میں تو ہماری جان اٹکی رہتی ہے۔ چکھنے کی خدمات ہم بذات خود اماں کو پیش کرتے تاکہ ہماری حص لطیف بے بہرا نہ رہ جائے۔ چکن کڑاہی بنتی تو آخری مراحل میں کچن میں جھانکنا اور امی کے لاکھ پہرے کے باوجود خود امی کو چکھانے پر مجبور کر دینا، غرض کیا کیا بتاؤں۔ ہاں، لیکن سبزی اگر گوشت کے ساتھ بنتی تو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی، اور بغیر گوشت کے بنتی تو ایمان خراب ہونے لگتا۔ گوبھی، بھنڈی، کریلے تو پھر اچھے لگ جاتے، لیکن بینگنوں سے پتہ نہیں کیوں دوستی کچھ خاص جمی نہیں۔ اماں نے اس کا ایک حل سوچا اور میری باغبانی کی حس کو ہوا دینے لگی۔ متاثر ہو کر میں نے ایک گلاب کا پودا اور بینگن کا پودا لے کر اپنی کیاری میں لگائے۔ گلاب میری پسند تھا اور بینگن اماں کی پسند۔ خوب دیکھ بھال کی، وقت پر پانی دیتی اور بیٹھ کے اس کے پتوں کی افزائش پر غور کرتی۔ نئی کونپل پھوٹنے پر میرا دل باغ باغ ہو جاتا اور اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا کہ میری کاوش سے میرے پودے خوب پھل پھول رہے ہیں۔ ایک دن صبح اٹھ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گلاب کے پودے پر 2 ننھی ننھی کلیاں اور بینگن کے پودے پر 2 ننھے ننھے بینگن لگ چکے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب ہمیں لگا کہ ہم ایک اچھے باغبان بن سکتے ہیں۔ خیر، دعاؤں کے ساتھ ساتھ پودوں کو روز دیکھنا اور اس کی پتیوں پر غور کرنا ہمارا معمول بن گیا۔ بالآخر گلاب کے پھول پورے کھل گئے۔ میں بہت خوش۔ گلاب کے پھول توڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا، پر کچھ لوگ تھے جو مجھے ان گلابوں سے زیادہ پیارے تھے، سو پہلا پھول میں نے امی کو لا کر دیا۔ بہت خوش ہوئیں اور ڈھیروں دعائیں انہوں نے مجھے دے ڈالیں۔ دعائیں سمیٹ کر دوسرا پھول میں نے اپنے بستے میں رکھا اور اسکول جاتے ساتھ ہی اپنی من پسند استاد کی نظر کیا۔ استاد بہت خوش ہوئیں، اور جب انہیں میں نے یہ بتایا کہ یہ گلاب میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کے ہیں تو مزید خوش ہوئیں، اور میری امی کی اچھی تربیت کا حوالہ دیتے ہوئے باقی طلباء کو بھی وہ پھول دکھایا۔ اس دن میں کلاس کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی، کیونکہ میری استاد اور میرے ہم جماعت مجھے قابل فخر سمجھ رہے تھے، اور میری دوستوں نے مجھ سے پودے کے متعلق مختلف سوال کر ڈالے اور میں نے اترا کر سب کے جواب دیے۔ کچھ دن بعد بینگن بھی بڑے ہوئے تو اماں نے توڑ کر ان کا سالن بنا کر دیا۔ ویسے تو مجھے بینگن نہیں پسند، لیکن اس دن اپنے پودے کے بینگن بہت شوق سے کھائے۔ تب احساس ہوا کہ کوئی چیز تخلیق کرنے کا عمل کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ کائنات اور اس کی ہر چیز ہمارے لیے تخلیق کی، لیکن ہم اس کی نعمتوں کو ناپسند کر کے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اب میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر سبزی بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ اس میں میری ماں کی محنت اور حکمت کا بڑا دخل ہے، ورنہ شاید میں مرتے دم تک اس حقیقت کو سمجھ نہ پاتی۔